اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان گفتگو ہے اربعین امام حسین علیہ السلام سے ظہور امام مہدی علیہ السلام تک۔ اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے دو چار باتیں گزارش کرنی ہیں۔ اولاً تو یہی کہ اس عنوان کا انتخاب ہی کیوں عمل میں آیا اور ایسا عنوان کیوں انتخاب کیا گیا اربعین سے ظہور تک، تو اس کا مختصر اور اجمالی جواب یہ ہے کہ اربعین امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت قبر امام حسین علیہ السلام، زیارت کربلا کا براہ راست تعلق ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے۔ بہت سی باتیں اس سلسلے میں یہاں بیان کی جا چکی ہیں، میں بھی اپنی نوبت پر اپنی باری پر دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام روز اربعین مقدمہ ہے، تمہید ہے ہم آپ کے لیے آمادہ ہونے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے، اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، قبر مطہر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سرزمین کربلا کی زیارت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جو مومن زیارت قبر حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے، زیارت کربلا کے لیے آتا ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے امام وقت علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں دعا اور تعجیل فرج کے لیے۔ اور اس کا ربط خود روایات کی روشنی میں فرشتوں سے بھی ہے، وہ اس طرح سے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے اپنے فرزند ارجمن حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا لال شہید کر دیا جائے گا اس سرزمین پر کہ جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی روایت میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام بننے سے پہلے، البتہ اس روایت کا تعلق چھٹے امام سے ہے، جو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر جو کربلا میں قرار پائی، اس سے ہزار سال پہلے فرشتگان الہی اس سرزمین کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہم آپ تو قبر بننے کے بعد مشہد مقدس سرزمین کربلا، جہاں پہ شہادتگاہ امام حسین علیہ السلام ہے، جہاں پہ قبر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کی زیارت کے لیے قبر بننے کے بعد، قتل گاہ بننے کے بعد سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے حکم خدا سے، کہ جو کبھی بھی حکم خدا سے اعراض نہیں کرتے، آیت کہتی ہے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، سارے فرشتے امر الہی کے تحت عمل انجام دیتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں قبر بننے سے پہلے زیارت کو آیا کرتے تھے۔ بہت فرق ہے ان لوگوں میں کہ جو سرزمین کربلا پہ شہید ہوئے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور ان لوگوں میں کہ جو بعد میں کسی وجہ سے راہ خدا میں یا راہ اہل بیت میں شہید ہوئے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ وہ بزرگان یا وہ لوگ کہ جو کربلا میں موجود تھے اور انہیں صرف اسیر کر لیا گیا، بعد میں وہ اپنی طبیعی موت مرے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں چاہے وہ عورتوں میں سے ہوں، انہیں کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ شہید کہلائیں گے؟ اس سلسلے میں سر فہرست سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ جناب حسن مثنیٰ کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں
امام حسین علیہ السلام کے دفاع میں انہوں نے جہاد کیا، زخمی ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ شہید نہیں ہوئے، اور بعد میں انہیں ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ قتل گاہ سے، جہاں پہ آپ زخمی ہو کر کے گرے تھے اور ابھی جان باقی تھی، رمق حیات باقی تھی، انہیں وہاں سے اٹھا کر کے لے جایا گیا، اور آپ یعنی حسن مصنع کئی سال تک زندہ رہے ہیں اور پھر اپنی طبیعی موت اس دنیا سے مر کے رخصت ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں علماء کا کیا نظریہ ہے؟ کیا وہ شہدائے کربلا میں شمار ہوں گے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ کیا انہیں شہید کہا جائے گا؟ تیسری بات بیان کرنے سے پہلے تمہیداً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہادت کے مراتب ہیں، شہادت کے درجات ہیں۔ جو بزرگواران امام حسین علیہ السلام کے ہمرکاب ہو کر جنہوں نے جنگ کی میدان کربلا میں دشمنوں سے اور میدان جنگ میں معرکہ کارزار میں شہید ہوئے، ان کی ہستی، ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور ان کی برتری کا کسی بھی شہید سے موازنہ اور مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ ہماری گفتگو کا محور 40 سے ظہور تک ہے۔ اس پر آنے کے لیے یہ تمہیداً ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا حسن مصنع شہید کہلائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ کیا حسن مصنع شہدائے کربلا میں شمار ہوں گے؟ تو جواب میں نے ایک اجمالی طور پر یہ دیا کہ کربلا کے وہ شہداء، وہ شہید جو ہمرکاب ہو کر کے امام حسین علیہ السلام کے سن 61 ہجری میں روز عاشوراء شہید ہوئے ہیں، ان کی برابری بعد کا کوئی بھی شہید نہیں کر سکتا۔ حتیٰ حسن مصنع کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہیں، کیونکہ وہ راہ اہل بیت میں دفاع کرتے ہوئے زخمی ہوئے تھے، ولو کچھ دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور شہادت کے درجات اور مراتب ہیں، میں نے بیان کیا۔ ان مراتب میں جیسے کہ میدان کارزار میں، میدان جنگ میں کوئی مارا جائے تو اس کا حکم الگ ہے، اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اسے اسی کے لباس میں دفن کر دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور پھر دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی میدان کارزار میں جہاد کرتا ہے اور زخمی ہو کر کے گرتا ہے اور پھر زخمی حالت میں اسے کہیں اور لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ دم توڑ دیتا ہے، تو وہ شہید ہے، مگر اس درجے کا شہید نہیں ہے کہ جس کے لیے غسل نہیں ہے، کفن نہیں ہے، بلکہ اس شخص کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا اور پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا جائے گا۔ یہ ایک مرتبہ فرق جو معرکہ کارزار میں شہید ہونے والے اور معرکہ کارزار سے ہٹنے کے بعد ولو معرکہ کارزار میں وہ زخمی ہو کر کے گرا ہے مگر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو شہادت کا درجہ ثواباً دیا گیا ہے، جیسے جو شخص دیوار گر جانے سے، کوئی مومن دیوار گر جانے سے مر جائے، کوئی مومن اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، کسی مومنہ کو حالت نفاس میں اس کی موت واقع ہو جائے، کسی شخص کو جلا دیا جائے، اس طریقے کے بعض احکام ایسے ہیں کہ جن میں شہادت کا درجہ ثواباً مل جاتا ہے مگر احکام میں شہید اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ جناب حسن مصنع کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وہ میدان کربلا میں جہاد انہوں نے کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ہمرکاب رہے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں مگر میدان کربلا سے انہیں اٹھا لیا گیا اور پھر وہ بعد میں اپنی طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اس جہت سے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں مرے ہیں، خود اہل بیت طاہرین میں سے تھے دوسرے درجے کے حسن مصنع علیہ السلام، اور ہم روایت پڑھتے رہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اس جہت سے جناب حسن مصنع شہید ہیں۔ دوسرے اس جہت سے بھی کہ میدان کارزار میں زخمی ہوئے، ہم ان کے لیے جانباز کا حکم استعمال کرتے ہیں جن کے بڑے مرتبے ہیں، مگر جناب حسن مصنع اپنی طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے وہ مقام
وہ درجہ جو ایک معرکے میں شہید ہونے والے کا ہے اسے حضرت حسن مثنیٰ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ شہدائے کربلا کے درجے اور مقام کی بات، اس لیے کہ شہدائے کربلا علیہم السلام کے لیے بہت ہی عظمت ہے۔ ان عظمتوں میں سے ایک عظمت میں آپ کے سامنے ذکر کروں، جناب حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر جب جنگ صفین سے یا جنگ نہروان سے واپسی پر سرزمین کربلا سرزمین غازریہ سے ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ نے جو گفتگو کی ہے وہ مفصل آپ سنتے رہتے ہیں، میں بس وہ ایک فقرہ کہ جس کا تعلق حسن مثنیٰ کے سلسلے میں سوال کے جواب سے ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے گریہ فرمایا، ابن عباس نے سوال کیا اور جب امام نے جواب دیا تو اس میں یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں اگر اے ابن عباس تم بھی جانتے ہوتے تو تم بھی بہت شدید گریہ کرتے۔ بہرحال اس کے بعد امام نے بہت سی گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک طوبی لک من ارض، سرزمین کربلا کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سرزمین کربلا تو بہت ہی بزرگوار ہے، تو بہت ہی خوش نصیب ہے کہ تیرے سینے پر بہت سے اولیاء دفن ہوئے، بہت سے انبیاء دفن ہوئے، بہت سے سبط دفن ہوئے۔ روایت میں حضرت رسول خدا سے میں یہیں بیان کرتا چلوں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور جناب امیر المومنین علیہ السلام سے بھی روایت میں موجود ہے کہ سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے دفن ہونے سے پہلے 200 انبیاء جو سب کے سب شہید ہوئے ہیں وہ اس سرزمین کربلا پہ دفن ہوئے ہیں۔ 200 انبیاء اور وہ بھی سب کے سب اپنی طبیعی موت اس دنیا سے نہیں رخصت ہوئے بلکہ انہیں شہید کیا گیا ہے جو اسی سرزمین کربلا پر دفن ہیں۔ اور اسی طریقے سے 200 اوصیاء یعنی انبیاء کے جو جانشین اور خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ بھی سرزمین کربلا پر دفن ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ آیا ہے کہ وہ سب کے سب شہید ہیں، یعنی شہید ہوئے ہیں تب دفن ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرزمین بہت پہلے سے خون پیتی رہی ہے۔ طوبی لک، امام مذمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ خوشا نصیب کہہ رہے ہیں سرزمین کربلا کو۔ اور تیسرا فقرہ پہلے روایت کا بیان کر کے پھر آگے بڑھوں، اپنے مطلب پر آؤں۔ 200 سبط، سبط کہتے ہیں نواسے کو، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ لفظی اعتبار سے سبط نواسے کو کہتے ہیں، مگر تاریخ اسلام میں یہ ایک مقام اور منصب رہا ہے جو سب سے پہلے ظاہراً حضرت ہارون ابن عمران حضرت موسیٰ کے بھائی کے بیٹوں کو ملا ہے۔ ان دونوں کو کہ جن کو شبر اور شبیر اور مشبر 3 بیٹے تھے جناب ہارون کے، ان 2 بیٹوں کی وجہ سے دونوں سبط کہلائے اور ان کا نام شبر اور شبیر ذکر کیا گیا حضرت ہارون کا۔ یہ دونوں سبط تھے اور ان کے لیے خصوصیت یہ تھی کہ جس طریقے سے آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے ہی جب رسول اسلام نے مسجد کی طرف دروازے کھلنے والے سارے دروازوں کو بند کر دیا سوائے امیر المومنین کے اور اعتراض ہوا، تو آپ نے جواب دیا کہ مسجد سونے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کی طرف سب کے دروازے نہیں کھلے رہیں گے سوائے امیر المومنین کے، اور دروازے سب کے بند کر دیے گئے، حتیٰ حضرت حمزہ کے، حضرت عباس کے، رسول خدا کے چچا کے، ان لوگوں کو بھی، مگر امیر المومنین کے دروازے کو جب کھلا رکھا گیا اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو رسول اسلام نے جواب دیا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کا دروازہ نہیں کھول رکھا ہے اور میں نے تم لوگوں کا دروازہ نہیں بند کیا ہے، بلکہ یہ حکم الہی تھا، اور سوائے اہل بیت کے یعنی پنجتن پاک کے کسی کے لیے بھی مسجد میں آرام کرنے کی بالکل ویسے ہی اجازت نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں، سوائے حضرت ہارون کے
اور ان کے بیٹوں کے، ان کے خانوادے کے اور کسی کو مسجد میں اجازت نہیں تھی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سرزمین کربلا پہ پہنچے ہیں اور گفتگو کے دوران یہ فرماتے ہیں طوبیٰ لک من ارض تحراق فیہا دماء الاحبہ، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے اوپر محبوبوں کا خون بہایا جائے گا۔ یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام شہدائے کربلا کے لیے کلمہ استعمال کرتے ہیں الاحبہ، جو حبیب کی جمع ہے، محبوب کی جمع ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ہمرکاب ہو کر کے شہید ہونے والوں کو محبوب کہہ رہے ہیں، اپنا حبیب کہہ رہے ہیں اپنا۔ تو جو مقام اور مرتبہ اس جہت سے شہدائے کربلا کو حاصل ہے کہ جس میں ایک شب میں تائب ہونے والے حضرت حر علیہ السلام بھی ہیں، اور ایک دن میں، آدھے دن میں اسلام لا کر کے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر بصیر ہو جانے والے، شہید ہو جانے والے جناب وہب بھی ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ جو راستے میں ملے اور امام حسین علیہ السلام کے ہمرکاب ہو گئے، اور جن کے لیے ذکر بھی ہوا ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں جناب زہیرقین کے بارے میں کہ ان کا مزاج کیسا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس طریقے سے خلوص کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ دفاع امام حسین علیہ السلام میں پیش کیا کہ امام علی علیہ السلام ان کے لیے فقد الاحبہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی وہ سرزمین کہ جو بہت ہی پاکیزہ ہے، پیاری سرزمین ہے، خوش نصیب سرزمین ہے کہ جس کے اوپر میرے محبوبوں کا، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے احبہ کا خون بہا ہے۔ اسی طریقے سے اس سرزمین کی عظمت کے لیے یہ بھی کہہ دینا، اشارتاً کہہ دینا ضروری ہے کہ اس سرزمین پر میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا 200 انبیاء کی شہادت واقع ہوئی ہے، 200 اولیاء کی شہادت واقع ہوئی ہے، 200 سبط کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے شہید امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے سرزمین کربلا پہ شہید ہو کر کے دفن ہو چکے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، یہ سب کے سب اس سرزمین سے گزرے ہیں اور ان کا خون بھی اس سرزمین کے اوپر جذب ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ حضرات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے اوپر دفن ہونے والے شہداء کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جواب میں اجمالی طور پر میں بیان کر چکا، تفصیلی جواب یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے شہداء کربلا علیہم السلام کو عطا کیا ہے، وہ مقام کسی بھی شہید کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، سب کے سب کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ کیوں یہ زیارت کا فقرہ ہر ایک کی زبان پر مجتہد ہو، مرجع اعلیٰ ہو، مجتہد اعظم ہو، سب کو یہ جملہ اپنی زبان پر دہرانا ہے۔ حتیٰ فرزندان اہل بیت یہ سب کے سب اپنی زبان سے یہ فقرہ جاری کرتے تھے، حالانکہ بہت سے اولاد زہرا صدیوں سے شہید ہوتے آ رہے ہیں اور بہت ہی مقام اور مرتبہ انہوں نے حاصل کیا ہے، اس کے باوجود جو مقام، جو مرتبہ شہداء کربلا کا ہے، ان کا مقابلہ حتیٰ سادات بنی فاطمہ، سادات حسنیین، سادات حسینیین، سادات زیدیین الی آخر سارے کے سارے سادات اور شہید جو ہوتے رہے ہیں، ان کا بھی مقایسہ سرزمین کربلا پہ دفن ہونے والے سن 61 ہجری کے شہداء کربلا سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر دلیلیں بہت سی ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کیا فرمایا تھا؟ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ تو عزیزان محترم، اس سرزمین پر دفن ہونے والوں کا جو افتخار ہے، اس کا مقابلہ
کسی بھی شہید سے نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک استثناء بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے معصومین علیہم السلام کی شہادت۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جو ہمارے ائمہ اور معصومین علیہم السلام شہید ہوئے ہیں، سب کے سب شہید ہیں، سوائے امام زمان علیہ السلام کے کہ جو پردہ غیب میں ہیں، ان کو بھی شہادت کا افتخار ملے گا۔ اس سلسلے میں بھی موقع ملا تو گزارش کروں گا۔ ان کا استثناء ان بزرگواروں کو ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے مقایسے میں ہم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت ہے۔ ایک بات اور زحمت آپ کی تمام کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں پہنچے، ہر شب جمعہ جایا کرتے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور مڑ کر کے کہتے تھے ہؤلاء افضل منکم، اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے تھے یہ جو شہید ہو کر کے دفن ہو چکے ہیں جنت البقیع میں میرے اصحاب، یہ سب کے سب تم سے افضل ہیں۔ پلٹ کر کے لوگوں نے کہا انہوں نے بھی آپ کے اوپر ایمان اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی، ہم نے بھی کی، ہم نے بھی جہاد کیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، پھر یہ کیسے ہم سے افضل ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا۔ تم لوگ مرنے کے بعد، کیا میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد کس حال میں رہو گے؟ کیا کیا بدعتیں ایجاد کر سکتے ہو؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جیسے جنت البقیع میں رسول خدا کے زمانے میں دفن ہونے والے شہداء کا مقابلہ اصحاب رسول خدا سے جو بعد میں شہید بھی ہوئے ہوں ان سے نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے شہدائے کربلا اصحاب حسینی علیہم السلام کا مقابلہ کسی بھی شہید سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ آئے ہوئے سارے فرشتے جو موجود ہیں 4000، اور اس کے علاوہ جو بعد میں آئے ہیں، جو حضرت نوح کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے، یہ سارے کے سارے فرشتے جو موجود ہیں، یہی فرشتے انتظار کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا، کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو یہ فرشتے بھی ساتھ دیں گے، اور شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کتاب کمال الدین میں بھی موجود ہے، کتاب مکیال المکارم میں بھی موجود ہے کہ یہی شہداء امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ آئیں گے اور امام زمان علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 40 کا براہ راست تعلق ظہور امام زمان علیہ السلام سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔